پرفتن دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر کے اندر ایمان کا ماحول ہو، دین کا ماحول ہو، حضور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ماحول ہو. ایسا ماحول ہو جائے کہ جیسا نبی کو پسند ہے اور اللہ کو پسند ہے، صحابہ کو پسند ہے، اولیاء اللہ کو پسند ہے. جب یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا، اے لوگوں تمہارے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی، رب کا فضل ہو جائے گا. میاں محمد بخش فرماندے نے فضل تیرے نال لوہے تر دے، فضل تیرے نال لوہے تر دے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. جے میں بیٹھاں عمل والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں بیٹھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتن میں دور ہے، اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی ہر سنت پہ عمل کریں. پکی بات ہے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 99 دکھ اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے. کتنی 99؟ سو نہیں کہا کہ ایک بیماری ہو رہا ہے اور جدو آنی ہے تو پھر ہن شفا تو بعد ملنی اونوں ہے جڑا پکا مومن ہوئے گا. پتہ کون سی بیماری ہے وہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ. ہاں 100 نمبر والی بیماری وہی ہے. حضور نے فرمایا وہ تو مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ تو آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ بیماری آنی ہے. لیکن وہ جو مومن ہوگا، جس کا دل ایمان کی حلاوت سے پر ہوگا، جس کا پورا جسم حضور کی محبت میں ہوگا نثار، اس کو موت کی بھی جو ہے تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کا دیدار کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ اسے اللہ مشرف فرما دے گا. فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یاد رکھنا. اس سے قیمتی بات کون بتا کے جائے گا آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں حدیث کی جو سرکار نے بتائی. سرکار کی ساری باتیں صلی اللہ قیمتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے، وظیفہ زبان بنا لے، ورد زبان بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی 99 دکھ اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے. اور سب سے کم یہ فائدہ ہے، اس کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے. چھوٹا فائدہ کیا؟ کہ اس کی ٹینشن، اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے. اس کو جو فکر ہے، ذہنی فکر، وہ کیا ہو جاتی ہے. تو آج کے بعد پڑھیں گے یہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خاص وظیفہ رہا ہے. بلکہ سرہند شریف کے اندر آج بھی یہ ختم شریف پڑھا جاتا ہے. اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اور بیچ میں 500 مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے. یہ چیزیں پڑھو، ان سے بات بنے گی. خالی دعاؤں سے، خالی تعویذوں سے، ان چیزوں سے تھوڑی بات بنے گی. جب تک آپ نمازی نہیں بنیں گے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں. جب تک آپ قرآن پڑھنے والے نہیں بنیں گے، جب تک اسلام پہ عمل نہیں کریں گے، کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. اور درد مندوں کے قریب جاؤ، محبت والوں کے قریب جاؤ، نماز والوں کے قریب جاؤ، روزہ رکھنے والوں کے قریب جاؤ. آپ بھی ویسے بنو. اور اگر اچھے آدمی کی صحبت کے بجائے برے آدمی کی صحبت اختیار کرو گے، ان لوگوں کی دوستی اختیار کرو گے جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جو نشے کے چکر میں پڑے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ویسا ہی انسان بدلتا ہی جائے گا اور ایک دن ہوگا کہ اس کی صحبت کا اثر بن جائے گا. شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت، اچھے کی سنگت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی سنگت اور اس کی صحبت، اس کا ساتھ تجھے کیا بنا دے گا.
برا بنا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، شادی ہو یا بیاہ ہو یا خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، صبح ہو کہ شام ہو، جو حضور کی محبت میں رہے گا، حضور کے تصور میں رہے گا، خیال میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب اس کو اپنا جو ہے قرب عطا فرمائے گا۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مسجد شریف بنائی ہے آپ نے، بہت اچھی بنائی ہے ماشاءاللہ، لیکن